السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں ایک جانب تو شدت آتی جا رہی ہے، دونوں جانب سے حملوں کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جبکہ دوسری جانب ایک نیا دور وہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ فریقین کے مابین مذاکرات کے لیے ایک مشاورتی عمل کا آغاز کیا گیا جو کہ پاکستان سے ہوا ہے۔ 3 مختلف ممالک جس میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر، ان کے وزرائے خارجہ آج اسلام آباد آئے اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مل کر یہ مشاورت کی اور اس جنگ کو روکنے کے لیے، مذاکرات کا راستہ آگے بحال کرنے کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اس وقت، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے اس پہ کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالیباف، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا دشمن ایک جانب تو عوامی طور پر مذاکرات کی بات کرتا ہے، لیکن جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے وہ ایران کے اندر زمینی جو ٹروپس ہیں ان کو بھیجنے کے لیے وہاں پہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی معیشت ہے وہ شدید دباؤ میں ہے۔ آبنہ ہرمز کے ساتھ ساتھ اب حوثی بھی کیونکہ میدان میں آ چکے ہیں، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آبنہ ہرمز کی بندش کے ساتھ ساتھ یہ بحیرہ احمر کے اوپر بھی کوئی اس قسم کے خطرات لاحق نہ ہو جائے۔ ان تمام چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر حسن ظفر صاحب تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میڈم عظمیٰ گل صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی، بین الاقوامی امور پہ مہارت رکھتی ہیں، اور باسم رضا صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب، آج ایک مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک مشاورت کا سلسلہ اسلام آباد کے اندر شروع کیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کیا باقاعدہ مذاکرات میں جا پائیں گے یہ لوگ؟ دونوں ممالک کو، دونوں فریقین کو، امریکہ کو، ایران کو قائل کر لیں گے ہمارے وزرائے خارجہ مل کر کہ اس کو مذاکرات شروع کر کے جنگ کے اندر جو شدت ہے اس میں کمی آئے اور جنگ کی بندش کی طرف چیزیں جا پائیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ظاہر ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر ہے کہ وہ بھی یہاں سے ایگزٹ چاہتا ہے، اور لیکن آنریبل اکوٹل چاہتا ہے، لائک وائز ایران بھی چاہتا ہے مذاکرات کرنا، اور دونوں نے اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 10 دن کا ٹائم بھی لیا ہے کہ اس دوران میں شاید مذاکرات ہوں۔ دونوں نے اپنے نقطہ پوائنٹ بھی دے دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آج جب وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے یہاں پر ہمارے پاس پاکستان میں، وہاں ان کے ڈسکشن ہوئی ہوگی، پوائنٹ ڈسکس بھی ہوئے ہوں گے، ایک لائحہ عمل بھی بنایا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے ایران سے بات کرنی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ سے بات کرنی ہے۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت گلوبلی طور پہ بہت ہی ایک اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان فوکس ہے گلوبل اس وقت پولیٹیکل افیئرس کا۔ جی ساتھ ہی ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل کو بہت تعریف کی جا رہی ہے، نے بہت ڈیل سے بات کی ہے۔ آئی ایم شیور کہ جو وہ چاہتے ہیں ہمیں وہی بتایا، اسی طرح ایران کے پریزیڈنٹ سے ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی ہے، تو کافی حد تک یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آئی آلویز تھاٹ کہ اس وقت جب مذاکرات ہونے شروع ہوتے ہیں تو بہتر یہ تھا کہ اس کو ٹیمپرری طور پہ سیز فائر کر لی جاتی تاکہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے، نمبر 2 کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوتی ڈسکشن کرنے کی، اور بجائے اس کے کہ جب ڈسکشن ہو رہی ہو پتہ چلے ایران کا نقصان ہوا ہے یا اسرائیل یا امریکہ کا نقصان ہوا ہے، اس سے بٹرنس آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور لیکن کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں، امریکہ اس طرح اپنے ٹارگیٹ سے اچیو نہیں کر سکا، اور وہ اس کو فیس سیونگ چاہیے، سپر پاور ہے، ظاہر ہے ان کو دنیا کو، اپنے عوام کو انہوں نے بتانے نیوی ختم کر دی، نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر دی، میزائل لانچر کیپیبلٹی ختم کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اچیو کر لیا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ان کو خود سوچنا چاہیے۔ اب ایران کی طرف سے کہ ایران از آن اے بیٹر پوزیشن، ایران اس وقت بہتر مورل گراؤنڈ پر ہے، بارگیننگ پوزیشن پر ہے، اس لیے ایران کو بھی خود سوچنا چاہیے کہ ایک سپر پاور ہے، نقصان وہ پہنچا سکتا ہے، شاید نہیں جیت سکتا، لیکن ان کے عوام کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے نقصان دیکھتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں یہ بڑے اچھی اپرچونٹی ہے، بہت پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ اور بریگیڈیئر صاحب کی جانب سے ہمیں آڈیو کا اکنامک کرائسس خاص طور پر
آپ کے بریگیڈ صاحب آپ کے انٹرنیٹ پہ کوئی ایشو آ رہا ہے, کوئی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے, ذرا پلیز دیکھیے گا. ڈاکٹر حسن رضا صاحب, حسن ظفر صاحب, یہ بریگیڈ صاحب جو بات کر رہے تھے, کیونکہ یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت وزرائے خارجہ کی یہاں پہ مشاورت کی ایک میٹنگ ہونا ہے اسلام آباد کے اندر, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی اس وقت اہمیت پوری دنیا کے اندر بہت اجاگر ہوئی ہے. لیکن جو ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں باقر کالیباف, انہوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ ایک جانب تو مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, جبکہ دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ زمینی حملوں کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے ٹروپس مشرق وسطیٰ کے اندر اتارے جا رہے ہیں. تو یہ کس حد تک ان کا خدشہ درست ہے؟ بہت بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب. یہ خدشہ ان کا بہت درست ہے, اس لیے کہ آپ نے اگر آج پیٹ ہیگسیت کو سنا ہو, امریکن سیکرٹری آف وار, انہوں نے کہا کہ ہم بمز کے ذریعے نیگوشیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے, یہ زبان استعمال ہو رہی ہے. ہم خوش ہیں اس بات پہ کہ پاکستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستان کا قد بڑا ہے, پاکستان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اس سارے عمل کو پورا موقع دینا چاہیے, اسے سپورٹ کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں سپورٹ, اور کیوں نہیں کریں گے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو کہ ہمارے پاس اس وقت ایک باؤنڈری ہے جو ہم نے ڈرا کی ہے کہ ہم اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے عرب ممالک کے کردار کے بارے میں, اور جو وہاں پہ سارے معاملات ہو رہے ہیں دنیا تو سن رہی ہے. اگر ہم وہ باتیں نہیں کریں گے تو ہم بے وقوف لگیں گے, اس لیے کہ جو حقائق ہیں وہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو پابندی لگا دیں انٹرنیٹ پہ تاکہ لوگ سن نہ سکیں وہ باتیں, اور ہم وہ بات کر لیں جو اس وقت آپ کی ضرورت ہے. صحیح ہے. حقائق جو ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہیں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. اس میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ پاکستان کا آج وہ جو انٹرنیٹ پہ چل رہی تھی ایک ویڈیو کہ پاکستان کے فلیگ کو وہ گزر کے جا رہا ہے اور ساتھ میں ایک ایران کا وارشپ کھڑا ہوا ہے, کشتی کھڑی ہوئی ہے ان کی, اور وہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں, اچھا جسچر دے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. ہمارے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں اور لوگ ہم پہ اعتماد کر رہے ہیں, اہمیت دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرے مسائل چل رہے ہیں اس کو دیکھنا ضروری ہے. نیتن یاہو نے فنڈنگ کی حماس کی, $1 بلین گئے. آپ بھی جانتے ہیں, جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں, ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. وہ سب باتیں تو وہ بھی دیکھ سن رہے ہیں نا. تو کانٹیکسٹ میں چیزیں رکھنی ضروری ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے, کیونکہ جب تک ہم یہ اپنا کانٹیکسٹ درست نہیں کریں گے تو ہم کیا تبصرہ کریں یہاں پہ بیٹھ کے. یہاں پہ سمجھ رہے ہیں نا, ورنہ پھر ہماری کریڈیبلٹی بھی فارغ ہو جاتی ہے کہ ہم کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے بیکار کی. سو یہ چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہیں, کیونکہ جب پاکستان اپنی پوزیشننگ کرے گا, دیکھیے یہ مذاکرات اللہ کرے کامیاب ہو جائیں, لیکن جیسی امریکہ کی طرف سے میسیجنگ آ رہی ہے اور جیسے خدشات ایران کی طرف سے آ رہے ہیں, ابھی عباس عراقچی صاحب نے بھی ایک جگہ تقریر فرمائی ہے, اس میں ان کا 2 دفعہ ہم نے مذاکرات کیے, ان کے ساتھ دونوں دفعہ ہم پہ حملہ ہوا, تو وہ تیسری دفعہ بہت آپٹیمسٹک نہیں ہے اس معاملے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کیا یہ چوائس ہے کہ وہ یہاں سے مذاکرات کر کے اور بیک آؤٹ کر جائے, اور ایران کی طرف سے سوال یہ ہے کہ مذاکرات اگر وہ جو 15 امریکہ کی طرف سے آئے ہیں تو اتنی قربانی, اتنا نقصان اٹھا کے کیا ایران پرانا سٹیٹس کو بحال کرنا چاہے گا کہ جہاں جیسے پہلے تھے وہی ویسے ہی مان جاتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ نئے سٹیٹس کو پریس کریں گے اور امریکی اسے ریزسٹ کریں گے. یہ اس وقت دیکھیں حقیقت میں تو یہی آؤٹ کم نظر آ رہا ہے نا. بالکل ٹھیک. وہ کیوں مانیں گے کہ پرانا سٹیٹس کو بحال کر دیں؟ آپ ہم پہ پابندیاں بھی ویسی رہیں, آپ ہمارے پاس انسپیکٹرز بھی بھیجتے رہیں, یہ کھیل چلتا رہے. Why will they accept it? بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بریگیڈیئر صاحب سے رابطہ منقطع ہوا تھا, میں چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب کو دوبارہ جو آپ بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے اس کو ذرا مکمل کیجئے گا اور اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حملوں سے باز ہے؟ کیا امریکہ اس کو روک پائے گا حملوں سے؟
دیکھیں یہ ایک جو آپ بھی ڈسکشن ہوگی اٹ ول پارٹ آف اٹ. اس میں نمبر ایک پہلی کنڈیشن یہی ہونی چاہیے ایران کی کہ ہم آئندہ کے لیے امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کریں گے, اور گارنٹی شوڈ بی موسٹ لائکلی شوڈ بی فرام رشیا اور چائنا. یہی دو ملک گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اٹیک نہیں ہوگا, ورنہ پاکستان چھوٹے ممالک کی تو وہ پرواہ نہیں کریں گے. نمبر 2 ان کو یہ کنڈیشن رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارا نیوکلیر پہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم 460 کلو گرام ہمارا انریچڈ یورینیم ہے, اگر ہم وہ لیٹ سے امریکہ تو کہتا ہے میرے پاس بھجوا دیں, جبکہ اگر وہ شاید مان جائیں کہ رشیا کو ہم دے دیتے رکھوا دیتے ہیں کہ چائنا پہ رکھوا دیتے ہیں, اور اس کے بعد آئی اے ای کے انسپیکٹر آ کے یہ گارنٹی دے دیتے ہیں کہ ناؤ ایران از کلیئرڈ آف نیوکلیر گریڈ کے کوئی یہاں پر نہیں ہے انریچڈ یورینیم, اور 2.5 گریڈ جو منیمم ہے انرجی کے لیے اور اس کے لیے جو یہ میڈیکل کے لیے وہ آ کے انسپیکٹ کرتے. دین سیکنڈ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ امیڈیٹ ایران کے اوپر سے تمام اکنامک جو پابندیاں وہ ختم کی جائیں. دس از پارٹ آف دا ایگریمنٹ. یہ ان چیزوں پہ ایران بھی ایگری ہوگا اور امریکہ کو بھی پرابلم نہیں ہوگی. جب ان کا مین ایران کے لیے ون ون سچویشن دیکھیں, سچویشن ہم نے دونوں کو ون ون لینی ہے. وہ سچویشن یہ ہوگی کہ امریکہ کے ان سے کہ ہم نے دیکھیں اس کا 460 کلو گرام یورینیم جو انریچڈ تھا ویپن گریڈ وہ ہم نے ایسے نکال دیا. وی آر ویری ہیپی. ایران از نو مور نیوکلیئر تھریٹ. ایران کو یہ پرابلم ہوگا جی اب ہمارے پاس سینکشن اٹھا لیں. نمبر 3 کہ جو آپ نے جو یہاں پر بیسز رکھے ہوئے سارے میرے گرد جو گھیرا ڈالا ہوا ہے مڈل ایسٹ کا, وہ میرے خیال میں اس کو کہنے نہیں پڑے گی. وہ یہ مڈل ایسٹ کنٹریز خود اتنے بٹریل ہوئے ہیں اسے امریکہ سے کہ اتنا کچھ خرچ کیا, $1 ٹریلین خرچ کیے, اور اس کے بعد جا کے وہ جب وقت ہے پٹیں گے جا کے وہ. بالکل ٹھیک ہے. باسم رضا صاحب, یہ جو دونوں جانب سے شرائط پیش کی گئی ہیں بالخصوص امریکہ کی جانب سے جو 15 نکات کی شرائط ہے, ان میں تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کو اپنی کالونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کل میامی کے اندر خطاب کرتے ہوئے پریزیڈنٹ اس طرح کی باتیں کریں تو میرے خیال میں یو کین فائنڈ اے وے آؤٹ, تاکہ ون دونوں کے لیے ہو. سپر پاور ہے وہ اس طرح بھی نہیں جائے گی کہ میں شکست کر کے جا رہا ہوں, اور دنیا کو کیا ٹرمپ دنیا کا منہ دکھائے گا. میرے خیال میں اس طرح کی باتیں جب ہوں گی آپس میں تو شاید. جی بریگیڈ صاحب, میں باسم رضا صاحب کی طرف جاؤں گا. باسم رضا صاحب, ایک جانب تو مذاکرات کی بات ہے, لیکن دوسری جانب جو اس وقت شرائط پیش کی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے 15 نکات, وہ بہت سخت ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایران کو اپنی کالونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کل جو ٹرمپ نے وہاں پہ میامی کے اندر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دنسا کہا اسٹریٹس آف ٹرمپ, اور بعد میں انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں اسٹریٹس آف ہرمز. یہ ان کا جو ہے میرا خیال ہے اصل جو ان کا خواہش ہے اس کا اظہار انہوں نے کیا. دوسری جانب جو ایران کی 5 نکاتی شرائط ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں کس پہ رضامندی ہو سکتی ہے اور کون سی تسلیم کی جا سکتی ہیں؟ اعظم صاحب بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا دوبارہ. اچھا, اس پہ دیکھیں, جب ہم شرائط رکھتے ہیں ڈپلومیٹک نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں تو ہمیشہ کنفلیٹڈ شرائط پہلے آتی ہیں, اور اس کے بعد آبویسلی نیگوسیشنز کے بعد سلولی وہ شرائط کم ہوتی ہیں اور آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ. لیکن سٹل یہ جو 15 شرائط ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے طرف سے رکھی گئی ہیں, ان کے اوپر ایک بڑی اسپیسیفک سی ایسپیکٹ ہے کہ جس کو ہمیں آئی تھنک اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ڈومیسٹک سگنلنگ اور فارن پالیسی اسٹریٹجک سگنلنگ ان دونوں کو مکس کرتے آ رہے ہیں. اس طرح کا جس طرح کی شرائط اور جس طرح کا نیریٹو وہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں, وہ شاید ڈومیسٹک پبلک کے لیے یا شاید جو ریپبلکن میگا جو پبلک ہے اس کے لیے تو بہت اپروپریٹ ہو اور ان کے لیے بہت اپیلنگ ہو, لیکن ایرانینز کے لیے یہ اپیلنگ نہیں ہے. دوسری چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جیسے پچھلی بار بھی میں نے ذکر کیا تھا, سوال یہ ہے کہ ایک چیز سب سے پہلے جنگ کے آبجیکٹیوز کیا تھے. کیا نیوکلیئر ویپنز کو ختم کرنا تھا, کیا ریجیم چینج کرنا تھا, کیا میزل سسٹمز کو ختم کرنا تھا, آخر کرنا کیا تھا. ابھی تک پراپرلی آبجیکٹیو آئیڈینٹیفائی کر کے نہیں ایکسپلین کیے گئے امریکن سائڈ سے. اسرائیلی سائڈ آن دی ادر ہینڈ وہ بڑی کلیئر ہے اس معاملے میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک انٹائر ڈسمینٹلنگ آف ایرانین سوشل فیبرک چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایران کو اس لیول پر تباہ و برباد کر دیا جائے کہ ایران دوبارہ سے ایک
डिटरिंग पावर के तौर पे, एक डिटरिंग रीजनल पावर के तौर पे इसराइल को चैलेंज ना कर सके। अब यहाँ पर देखेंगे जब मुज़ाकरात करवाए जाएंगे तो फिर आप किस ऑब्जेक्टिव की बेसिस के ऊपर मुज़ाकरात करवाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर अमेरिकन के साथ डायरेक्टली मुज़ाकरात किए जाते हैं तो क्या अमेरिकन इस बात पर एग्री करने को तैयार हैं कि वो इसराइल का साथ छोड़ देंगे और वो इसराइल की सपोर्ट को यूनिलैटरली ख़त्म कर देंगे? ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एंड यू नो द रीज़न कि हम इनको एप्स्टीन पार्टी और एप्स्टीन ग्रुप कहा जा रहा है आजकल इनको, देयर इज अ रीज़न कि जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतने कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। अच्छा। सो ये जो मुज़ाकरात के हालात हैं और जो शराइत के आप बात कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अगर सीरियसली, अगर क्या कहें कि असल अंदाज से मुज़ाकरात की नीयत अमेरिकन की होती तो वो इस तरह के अव्वल तो मुतालबात पेश ना करते, और अगर मुज़ाकरात की नीयत कहीं बैकड्रॉप ऑफ फॉरेन पॉलिसी माइंडसेट में अमेरिका में होती तो कभी ये जंग ही ना होती। अच्छा मैडम उज़्मा गुल साहिबा, ये मतलब जो गुफ्तगू चल रही है इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि जो ईरानियन स्पीकर हैं उन्होंने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया है इन मुज़ाकरात के ऊपर, और उनका ये कहना है कि दुनिया के सामने तो मुज़ाकरात दिखा रहा है अमेरिका और इजराइल, लेकिन अंदर खाने वो कोशिश कर रहा है, बल्कि उन्होंने साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वो ज़मीनी ट्रूप्स उतारने के लिए तैयारी की जा रही है, और उसमें कुछ हद तक सदाकत भी नज़र आ रही है। यूएसएस ट्रिपोली वहाँ पे पहुँचा है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहाँ पे पहुँचा है, और 3500 के करीब वहाँ पे ट्रूप्स पहुँच चुके हैं, मैरिन्स वहाँ जा चुके हैं। आप क्या समझती हैं, ये बूट्स ऑन ग्राउंड्स भी की तरफ जा रहे हैं? मैं आप सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको तारीख में लेकर जाना चाहूंगी कि जब भी कभी क्रूसेडर्स के साथ या रिचर्ड द लायन हार्टेड या जिन जिन बड़े बड़े लोगों के साथ जहां जंगें हमारी हुई हैं और मुसलमानों की, हर दफा उन्होंने जब भी सीज फायर किया, आर्जी जंगबंदी की, तो उन्होंने हमेशा वारदात की अपने आप को रीग्रुप करने के लिए, रीअलाइन करने के लिए और दोबारा रिकूप करने के लिए। तो इसलिए ये हर दफा ही ऐसे करते आए हैं और कोई नई बात नहीं। और अभी भी जिस तरीके से मुज़ाकरात का डोल तो डाला गया है, मगर साथ ही साथ क्या कर रहे हैं के साथ अजीब अजीब किस्म के बयान जारी कर देते हैं ट्रंप साहब के, उनको तो बिल्कुल परवाह ही नहीं है, जैसे कि मुज़ाकरात को मजाक है। 15 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं कि जो वो बिल्कुल प्लेइंग टू द गैलरीज वाली कहानी है, जिसमें वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं, अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, जो कि अगर देखा जाए तो सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए है, कि लोगों को सिर्फ खामोश कराने के लिए कि हाँ हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। टर्म्स जो तय किए हैं, मांग रहे हैं जो 15 पॉइंट्स, वो तो उनमें से ज्यादातर वही है जिन पे पहले ईरान एग्री कर रहा था। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ईरान उन पहले से एग्री कर रहा था। तो इन माय व्यू मैं ये समझती हूँ कि कालीबाफ साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बार बार हमारे लिए एक मशहूर बात कही जाती है कि मोमिन की निशानी है कि वो एक बिल से बार बार नहीं डसा जाता। तो बिल्कुल इस वक्त भी वो यही कर रहे हैं कि अब वो जंग में आमादा है, पूरी कौम यकसू हो चुकी है। ये वक्त आ चुका है कि इस वक्त वो अपने तमाम लोग अपनी जंग के लिए अपनी जान पे खेल रहे हैं। जिस तरह वो कहते हैं सैमसन ऑप्शन जो यहूदियों की या सहूनियों की थी, तो वो उन्होंने अपने पे ईरानी वो सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी जान पे खेल गए, वो बाजी लगा चुके हैं। तो अब उस वक्त बीच में ये पॉइंट्स निकालना, अभी भी देख लें ईरान एक बहुत ही संजीदा तरीके से डील कर रहा है। 6 पॉइंट्स दिए हैं, बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं, बड़ा सोच समझ के बताए गए हैं, और ये सिर्फ टाइम बाय करने के लिए कि वहाँ वाकई वो खार्ग आइलैंड के ऊपर और 2 आइलैंड्स और भी वो कब्जा करना चाह रहे हैं, तो उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए उसी तरफ के जी टाइम बाय करके धोखा दें। बिकॉज इसी सबसे जो बड़ी बात है जो अहम के समझने वाली, कि वो अब झूठ को बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी के तौर पे पेश करते हैं कि ये तो हमारी हिकमत अमली है, हमने झूठ बोल दिया। प्रेसिडेंट साहब ने झूठ, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि वाहिद सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, वो तो ऐसे झूठ बोलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, कि हर किस्म के अजीबो गरीब बातें करते हैं। कभी कहते हैं मैं मुश्तरका तौर पे आप नए हुर्मस के ऊपर उसको करूंगा, कभी कोई बातें करते हैं, यानी कि ही अपने आप को एक नॉन सीरियस एक्टर के तौर पे पेश करें, वो जो कि बिल्कुल ही अनबिकमिंग ऑफ प्रेसिडेंट है जो इस इतनी बड़ी सुपर पावर है। तो मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि ये सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए मुज़ाकरात है। पाकिस्तान एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, जो कि करना जरूरी था। अपना रोल हमने अपना नेक नियति से काम कर रहे हैं और हमें बड़ी पजीराई भी मिल रही है, इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी पूरी कौम सब इस चीज में चाहती है कि ये हम इसमें कोई नतीजा निकालें। मगर अगली एक पार्टी अगर सीरियस ही नहीं है,
اور وہی دھوکہ دینے پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو کس طریقے سے ڈیل ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل ہوگی یا کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا. وہاں سے آئیے کہ پاکستان کی اور نیک نیتی اور یہ چیز سامنے ابھر کے آئی. بالکل درست بات کر رہی ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے, پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ بند کی جائے. بریڈ صاحب, آپ آئی اے ای اے کی بات کر رہے تھے کہ لیکن ایران نے جو آئی اے ای اے تنظیم ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں سے آتے ہیں ان کے آبزرورز, وہ بنیادی طور پر یہاں پہ جاسوسی کے لیے آتے ہیں, تو اس لیے ہم اس تنظیم کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کے اندر ہم شامل رہیں گے. تو کیا خیال ہے کہ یہ ایران نے باقاعدہ کوئی اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کے آگے بڑھانے کا اعلان تو نہیں کر رہا؟ دیکھیں, اس وقت بات یہ بھی ہو سکتی ہے بات کہ وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن ایک کمپریہنسو کوئی اور ٹیم بن جائے, رشیا ہو, چائنا ہو, کوئی اور ممالک ہو, ان کو ایک ٹیم بنائی جائے, وہ جا کے انسپیکشن کر سکتے ہیں. وہ گارنٹی امریکن اس کو ایگری کریں, دین دے کین گو اینڈ فائنڈ. بٹ the purpose is کہ ابھی اس کو ضرور اس کو ریزالو کرنا چاہیے. دیکھیں, امریکن اس وقت دو آپشن کر رہے ہیں. ایک وہ کر رہے ہیں کہ وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں کہ اتنی 82 ایئر بورن ڈوین آ رہا ہے, اس کے بعد وہ ان کے میرینز آ رہے ہیں, ان کے بعد بیری بیڑے آ رہے ہیں. سو بیفور مذاکرات شروع ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ اتنا پریشر آ جائے جو چالسی کر رہے ہیں اور ایران کے اوپر بھی, کہ وہ سمجھے کہ واقعی امریکہ مین بزنس, اور کہیں نہ کہیں ہم امریکہ کی فیور میں کہیں پریشر میں آ کے کوئی ایک فیصلہ کر لیے جائے. بٹ ایران از اے ویری ریزیلینٹ قوم ہے, انہوں نے بڑا دکھایا کہ وہ ریزیلینٹ ہے اور وہ پریشر میں نہیں آتے ہیں. اس لیے جو ان کے 5 پوائنٹ ہے بالکل جینون ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو کہیں چھوٹی موٹی باتوں میں ایڈجسٹ کر کے ایران اگر اس کو ایڈجسٹ کر سکتے تو بہت اس خطے کی. دیکھیں, بات یہ ہے, اگر یہاں پر نہیں ہوتا تو اسرائیل کا کیا ایم ہے؟ اسرائیل 2-3 پاور پلانٹ پہ مارے گا ایران کے میزائلز, اس کا نقصان ہوگا. ان ریٹیلیشن ایران ول گو فار مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ پہ وہ پاور پہ بھی جائے گا اور ڈی سیلینیشن میں بھی جائے گا. صحیح ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد مڈل ایسٹ کا کیا حال ہوگا, ایران کا بھی اور اس کا سیلف ڈسٹرکشن, اور کس کا خواب پورا ہوگا پورا بجائے وداؤٹ لڑائی. اسرائیل کا خواب پورا ہو جائے گا, گریٹر اسرائیل کا, وہ بڑے آرام سے سب کو ڈسٹروائے کر کے ان کا مقصد پورا ہو جائے گا, پورا کر لے گا. سو سب سے زیادہ امریکہ کو پریشر جو ہے وہ ان مڈل ایسٹ کنٹریز کا ہے کہ وی وانٹ سیز فائر, اٹ از اینف, یو ہیو بیٹریڈ اس, آپ نے جو کرنا ہے کر لی ہے, نو پلیز اسٹاپ اٹ. تاکہ ابھی بھی وقت ہے, نہ ایران کا نقصان ہوئے زیادہ نہ مڈل ایسٹ کا ہوئے. اور یہی, لیکن اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑیں اور سیلف ڈسکشن ہو جائے اور اس کا کام پورا ہو جائے. تو یہ اب مڈل ایسٹ کا اور ایران کا کام ہے, سوچیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آپس میں اس کا حل نکالنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جنگیں, تنازعات, ملکوں کا ایک دوسرے پہ عدم اعتماد, اور سب سے بڑھ کر جو عالمی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی اعتماد ختم ہو چکا ہے. جس طرح یونائٹڈ نیشنز اب وہ نظر نہیں آ رہی, اس کی جگہ پہ ہمیں ایک نیا پیس بورڈ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح آئی اے ای اے کے اوپر بھی عدم اعتماد. کیا ہم کسی نئے ورلڈ آرڈر کی طرف تو نہیں بڑھ رہی؟ اعظم چوہدری صاحب, دیکھیے, رشیا چائنا کا سوال اٹھا تھا, اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں ورلڈ آرڈر کے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رشیا یا چائنا اسرائیل کی گارنٹی کیسے دیں گے اور کیوں دیں گے. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ رشیا اور چائنا یہ جنگ بند کرنے میں انٹرسٹڈ کیوں ہوں گے. دیکھیں, جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے رشیا کے آئل پہ پابندی تھی اور رشیا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ آئل دے رہا تھا. اس وقت $113 پہ آئل پرائس ہے اور وہ پریمیم لے رہے ہیں اس کے اوپر. نمبر 2, آج ہی کی 2 دن پہلے کی خبر ہے, 1 اپریل سے 1 جولائی تک رشیا اپنی گیس ایکسپورٹ بند کرنے جا رہا ہے. جی, یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ ذرا جوڑ کے دیکھیں نا ساری چیزیں. جی جی, جب گیس بند ہوگی تو پھر اور آئل کرائسس مزید انٹینسیفائی ہوگا تو پھر کیا بکے گا؟ سولر بکیں گے اور الیکٹرک وہیکلز بکیں گی. یہ دونوں چیزیں کہاں سے آنی ہیں؟ پھر اسٹریٹ آف ہورموز کے اوپر جب سے ایران نے یہ قبضہ کیا ہے یا اس کو روکا ہے, تب سے ایران کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. 11% اگینسٹ ڈالر ایرانی ریال اوپر گیا ہے. تو اب ایرانیوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ بھائی یہ جنگ شروع کر کے تو ہمیں فائدہ ہوا, پیسہ آ رہا ہے.
$2 लाख पर वेसल लेंगे, तो ये जो नई चीजें सामने, नए फैक्ट सामने आ रहे हैं, तो उसमें जंग खत्म होती कहाँ नजर आ रही है? बिल्कुल अब सही तो है। वर्ल्ड प्लेयर हैं वो ये हिसाब लगाएंगे कि ये जंग ना होने से हमें फायदा था या जंग होने से फायदा हो रहा है। 200 शहरों पे बमबारी की है ईरान के, जितना नुकसान होना था हो चुका है, और कितना कर लेंगे? कितनी बमबारी करेंगे? क्या क्या तोड़ेंगे वहां पे? फिर वहां पे पुल और अस्पताल रह जाएंगे सिर्फ तोड़ने के लिए ईरान में। अब सही। देखें, जो पार्टी मेजर नुकसान उठा चुकी है वो मुझसे ज्यादा नहीं उठा सकती। अब वल्नरेबल हो गई हैं वो पार्टीज जिन्हें अब तक नुकसान नहीं हुआ, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, गल्फ कंट्रीज में डिसैलिनेशन प्लांट्स, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट होगा। जिनकी 165 बच्चियां आपने मिसाइल मार के शहीद कर दी हो, वो ये सोच रहे होंगे कि डिसैलिनेशन प्लांट तबाह करने से आपके यहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, तो आपको कैसा फील होगा? तो जरा उनकी जज्बात भी तो देखिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने दूसरी चीज ये है कि स्केप्टिसिज्म है जो मुज़ाकरात के बारे में। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ये वजीर खारजा इकट्ठे हुए हैं 3 मुल्कों के, तो वो मैसेज क्या दे रहे हैं? एक तरफ तो वो पाकिस्तान के वेसल्स को एहतराम से जाने दे रहे हैं, 20 वेसल्स उन्होंने कहा कि और जाने देंगे, बहुत शुक्रिया उनका, और सही पाकिस्तान है। के बारे में अच्छे जज्बात हैं। हाँ। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक हल्का सा मैसेज, मुझे लग रहा है कि ये भी दिया है कि भाई इस खेल का हिस्सा ना बनिएगा ज्यादा। हमें पता है कि ये अमेरिकी टाइम बाय कर रहे हैं और 1000 फौजी भिजवाएंगे, 1000 फौजी वो हर आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे। ये जोक्स हो रहे हैं यहाँ पे। 4500 फौजी कोस्ट लाइन पे कब्जा कर लेंगे आके ईरान की। उनका मैसेकर होगा। जब वो मैसेकर होगा तो उसके बाद क्या होगा? आप देखें ना हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर ये है कि अब एक खबर ये भी अभी चल रही है कि ईरान की जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब इस पे जोर दे रही हैं कि अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को रिवाइज करें, रिविजिट करें। अच्छा, ठीक हो गया। अगर विजिट करते हैं, क्योंकि देखें बातें तो इधर उधर से आएंगी ना, ये अल जजीरा पे भी खबर है, आप चेक करें। हाँ। तो इसका मतलब है कि जब ईरान उस वक्त का वेट करेगा जब पब्लिक ओपिनियन अभी आहिस्ता आहिस्ता ईरान के हक में हो रहा है ना। आज एक कहीं किसी यूरोपियन कैपिटल में कोई वो खड़े हुए थे इस्राएली झंडा लेके, कोई 2 आदमी नहीं आए उनके साथ मुजाहरा करने। जब इसराइल के खिलाफ वर्ल्ड ओपिनियन सॉलिड हो जाएगा तब ईरान अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज करके अनाउंस करेगा कि जी अब हम न्यूक्लियर काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ये है। लिख लीजिए इस बात को आप। बिल्कुल ठीक है। बासम रजा साहब, ये अभी अपने हरमज़ बंद हुई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक तेल की कमी भी आई है और पूरी मईशत के ऊपर भी दबाव आया है। लेकिन अब हौसी भी बाकायदा इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कल भी इजराइल के ऊपर एक मिज़ाइल मारा और आज की खबर है कि आज फिर उन्होंने मिज़ाइल चलाए हैं वहाँ पे। अगर हौसी भी इस जंग में बाकायदा इन्वॉल्व हो जाता है और बहीरा अहमर उसके ऊपर बाकायदा वो रुकावट खड़ी करते हैं वहाँ पे जहाज़ों के गुजरने पे, तो उस सूरत हाल में इस दुनिया की मईशत कहाँ पे खड़ी होगी और क्या हालात पैदा हो जाएंगे? देखिए आज़म साहब, जो मईशत की बात है वो तो हम अब नए हुरमुज़ के बंद होने से जो मईशत पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हमें नज़र आए हैं वो तो हम देख रहे हैं। जहाँ तक हूतीज़ की बात है, ईरान से रिलेटेड तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग हूतीज़, इंक्लूडिंग द इराकी मिलिशियाज, इंक्लूडिंग लेबनीज हिजबुल्लाह, तमाम अपनी किसी न किसी कैपेसिटी में रेजिस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लेबनान के ऊपर जो लेबनीज सदर्न बॉर्डर है उसके साथ बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर वहां पर जंग हो रही है। सो हूतीज़ का इसके अंदर आना, इट्स नॉट समथिंग के जो हम कहें कि बहुत हैरान कुन है, लेकिन क्या वो बैरिकेड करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं जानता कि क्या हूतीज़ की ये कैपेसिटी है कि वो बैरिकेड करे और इसी तरह से ब्लॉकेजेस क्रिएट करे जैसे ईरान कर सकता है, क्योंकि ईरान की नेवल कैपेसिटी अब नए हुरमुज़ को बैरिकेड करने की बहुत मैं कतक माफ, लेकिन अगर 1 साल 1.5 साल पहले की हम उनकी कार्रवाई देखें तो उस वक्त उन्होंने उधर की सारी ट्रैफिक वहाँ पर रोक दी थी और उनके ऊपर हमले किए गए अमेरिका की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद निगोशिएशन के बाद जाके वो रास्ता खुला था। आज़म साहब, वो बात आपकी बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट।
اس بات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈسرپشن کریٹ کرنے کی کیپیسٹی وہ رکھتے ہیں، اور یہ ڈسرپشن اسی طرح کی ڈسرپشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں بھی کریٹ کی جا رہی ہے ملٹیپل جگہ پہ. اب بات یہ ہے ریزسٹنس کی فارمز ہیں، کچھ ملٹرائزڈ ریزسٹنس ہے، کچھ اکنامک لیول کے اوپر ریزسٹنس ہے. سو ایرانین جو ایکسس آف ریزسٹنس، جس کو میں نان نیوکلیئر ڈیٹرنس آف ایران کہتا ہوں، وہ ایکسس آف ریزسٹنس ٹوٹی ہوئی حالت میں بھی جیسا بھی ڈسمینٹلڈ ہی صحیح، لیکن اس وقت ہر پیمانے ہر ایسپیکٹ میں ریزسٹ کر رہا ہے. آپ عراق کے اندر دیکھیں کہ اربل میں کس بڑے پیمانے کے اوپر امریکن جو بیسز ہیں ان کے اوپر عراقیز ملیشیاز جو ہیں انہوں نے اٹیکس کیے. سملرلی لیبنان کے اندر لیبنیز جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ کی پہلی بار بڑے پیمانے پہ راکٹس اور ڈرون اٹیکس وہ بڑے سکسیسفل بھی رہے. سملرلی ہوتیز کا بھی جو کیس ہے، کریشن آف پریشر پہلی چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مومنٹم آف وار ایران اس وقت گین کر چکا ہے اس مومنٹم کو کنٹینیوڈ رکھنا ہے اسی انداز کے ساتھ. اور یہ تمام جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ اسی ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو کی طرف کار فرما ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. میڈم عظمیٰ گل صاحبہ، آج بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، کل امریکہ کے اندر بھی، باقی دنیا کے اندر بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پالیسیز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا. اور ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ جے ڈی وینس اور نیتن یاہو کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی دباؤ پیدا ہوگا صدر ٹرمپ کے اوپر، ان کی حکومت کے اوپر اس جنگ کو لے کر؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کوئی دباؤ آئے گا، کیونکہ وہ اس لیول سے کہیں آگے جا چکے ہیں. وہ ذہنی طور پہ بھی ڈیلوژنل ہیں، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں وہ ایک بالکل عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. جب آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کیا تب بھی جس طرح کے ان کے کمنٹس تھے، ابھی محمد بن سلمان کے حوالے سے بھی انہوں نے عجیب و غریب باتیں کہی ہیں. اس لیے ان کا تو لیول ہی کچھ اور ہے. آئس کا وہاں اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے ان کے لوگوں کا، لوگ رائٹس کرتے رہیں گے، لوگ شور کرتے رہیں گے، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کرنی. جہاں تک جے ڈی وینس صاحب کا تعلق ہے، وہ ابھی تک تو جو ہماری اطلاعات کے مطابق وہ شروع سے ہی اس جنگ کے خلاف تھے اور انہوں نے بڑا ریزسٹ بھی کیا. اور آپ نے دیکھا وہ کسی بھی چیز میں کہیں بھی شامل نہیں ہوئے اور کہیں نظر بھی نہیں آئے، جیسے مارکو روبیو تھے یا اسٹیو وٹکاف یا جیریڈ کوشنر وغیرہ، وہ پیچھے پیچھے ہی رہے کیونکہ وہ اس کے ایگری نہیں کرتے. دوسری بات ہے کہ ان کا ایک اور بھی بہت بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، کہ اگر صدر ٹرمپ ڈیلیوژنل ڈکلیئر کر دیے جائیں، ذہنی طور پہ ان کا پتہ لگ جائے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو وائس پریزیڈنٹ نے ہی جگہ لینی ہے. تو اس لیے وہ بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور اسی لیے ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ جب جس طریقے سے غلط گائیڈ کر کے یا غلط انفارمیشن دے کے، کیونکہ اسرائیل کا جو مین کام تھا موساد کے ذریعے انہوں نے ایران کے اوپر بہت اپنا ورکنگ کی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بتاتا رہا ہوگا کہ جی اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں یا یہ کنڈیشنز ہیں، اینڈ تمام جو کچھ کہا وہ سب جھوٹ نکلا. تو ظاہر ہے کہ جے ڈی وینس کو بھی بہت تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یہ ساری جو بازی ہے پلٹ جائے گی. کہاں وہ پریزیڈنٹ بننے کی باتیں سوچ رہے ہوں گے اور کہاں وہ پورا حکومت ہی ان کی جانے کا حالات ہوں گے کہ یا امپیچ ہو جائیں یا کوئی اور واقعہ ہو جائے. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ارائز کر گئی. جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، لوگ تو پہلے دن بھی ساتھ نہیں تھے، اب بھی ساتھ نہیں ہے. ریئلائز کرتے ہیں جس طریقے سے فلسطین میں ہوا، سب کو پتا ہے اس قدر بے گناہ لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مار دیا ہے. ریکگنائز تو یہ صرف کہتے ہیں 75,000 ہیں، مگر 5 سے 6 لاکھ جو ہے ان کے مختلف جو این جی اوز ہیں وہ بتا رہی ہیں کیونکہ وہ شہید ہوئے. تو اس لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ عجیب و غریب جمہوریت امریکہ میں ایک ایسی جمہوریت آ گئی ہے، یا ایک ایسی جمہوریت کا اس نے روپ اختیار کر لیا ہے کہ جو ان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ رول کرتا ہے اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی لائن ٹو کرتے ہیں. وہ جس کے لیے جنگیں شروع کرنا چاہتے ہیں، جہاں ان کو اسلحہ دینا ہے، اور ان کے اسلحے کی جو قیمتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہی جو ویپن میزائل جو ہے وہ $20,000 یا $2,000 میں بنتا ہے، وہ جا کے اس کو $15 ملین میں دے رہے ہیں. تو وہ سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سب چوری ہو رہی ہے اور بہت لوٹا جا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے. بالکل ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب کو اس سے کوئی فرق پڑے. یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. اس بحث کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ایران کے کل آپ نے دیکھا کہ ایران کی 2 یورینیم فیکٹریاں، ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ اور ایک ان کا اٹامک انرجی کا پرائیویٹ کمپنی تھی، اس کے اوپر حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے. اور آج ان کی ایک یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا. اب جو سب سے پہلے ان کا ایک سکول کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، اس میں تقریباً 250 کے قریب بچیاں وہاں پہ جاں بحق ہوئی تھیں.
اور کل ایک فٹ بال ان کی جو ایران کی فٹ بال ٹیم ہے انہوں نے ان بچیوں کے جو چھوٹے چھوٹے بستے تھے وہ گراؤنڈ کے اندر اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے میچ کے آغاز سے پہلے پوری دنیا کے سامنے وہ سلسلہ اجاگر کیا. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی. بیرسٹر صاحب یہ ایران کے جو اس وقت اسکول کالج یونیورسٹیاں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ تو شدید قسم کے جنگی جرائم ہے. ویسے بھی امریکہ اور اسرائیل اس وقت ان کو اس چیز کا کوئی غرض نہیں ہے کہ کون کون سا جنگی جرم ہے یا کون سا نہیں ہے. سویلین آبادیاں ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں یا فیکٹریاں ہوں ہر چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ایران جوابی طور پر تعلیمی اداروں کو یا ڈی سیلینیشن پلانٹس کو اگر نشانہ بنائے گا تو وہ تو پھر یو اے ای ہے یا مشرق وسطیٰ کے ہی ہو سکتے ہیں, تو اس کے پھر کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اعظم صاحب, آپ نے شو میں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو اٹیکس کر رہے ہیں وہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. جس طرح شروع کے دن کے اندر جس عنایت اللہ خامنہئی صاحب شہید ہوئے اسی دن 170 بچیوں کے اسکول کے اوپر ان کو شہید کیا گیا. جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں. امریکہ اسرائیل وہ بالکل بغیر کسی اخلاقی جواز کے اور جنگی ان کو وار کرائمز کہہ سکتے ہیں ان کو سرزد کیے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں آپ کل امریکن پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ فار another 10 days ہم کسی نیوکلیئر سائٹ کے اوپر, کسی پاور پلانٹ کے اوپر, کسی انرجی پلانٹ کے اوپر یا کسی اسٹیل فیکٹری کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. لیکن کل ہی انہوں نے دوبارہ اسرائیل نے اٹیک کیا اور ان ساری سائٹس کو نشانہ بنایا. اور ریٹیلیشن ایران کا یہ بالکل حق ہے اور اس نے شروع دن سے اپنے جو گلف ریجن کے اندر جو ممالک ہیں ان کو یہ بات کلیئر کی تھی کہ آپ کے پاس بیسز ہے اور انٹرنیشنل لا بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کو دیں گے جو وہاں پہ اپنی بیسز بنا کے کسی اور ملک کے اوپر حملہ کرے گا تو آپ کے پاس یہ ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس ملک کے اوپر حملہ کریں. اور ایران اس حوالے سے انہوں نے بڑی کوشیس سی اپروچ رکھی کہ انہوں نے کسی بھی گلف اسٹیٹ کے اندر جو مڈل ایسٹ کے اندر تھی کسی شہری آبادی کو بھی تک نشانہ نہیں بنایا. وہ نشانہ بنا رہے ہیں تو صرف ان بیسز کو جہاں پہ امریکنز ہیں اور جہاں پہ جو ہے امریکن بیسز ہیں یا جہاں پہ ان کے کوئی ویپنری ڈیپوز وغیرہ بنے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اور یہی بنیادی ایک وجہ ہے کہ آج پورا ویسٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا ہے امریکہ سے, اسرائیل سے. اور آپ نے امریکہ کے اندر خود دیکھا کل جو ہے جو سینیٹر ان کے تھے سینڈر صاحب, انہوں نے جو 70 لاکھ کا جو مجمع اکٹھا ہوا وہ یہی بات تو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت نہیں تھی, آپ نے جھوٹ بول کے اس جنگ کے اندر چلے گئے, آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ آپ یہ جنگ شروع کرتے. آپ نیتن یاہو کے ہاتھوں کے اندر گھیر گئے اور اس کے بعد آپ نے امریکہ کو اس جنگ کے اندر ڈال دیا جس کے اندر آپ کا ایک بہت پرانا الائے جو تھا نیٹو کی شکل میں آپ کے ساتھ موجود تھا جو آپ کو چھوڑ گیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پے در پہ غلطیاں کرتے چلا جا رہے ہیں ٹرمپ کی شکل کے اندر اور دنیا اس سے کنارہ کشی ٹھیک ہو گیا بیرسٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ہرمز کی بندش اور پیٹرول کے اوپر دباؤ, اس کے بعد آپ نے جو ابھی رشیا کی بات کی تھی کہ کل سے رشیا 30 جولائی تک اپنی پیٹرول کی جو فروخت ہے یا ٹریڈنگ ہے اس کو بند کرنے جا رہا ہے. اچھا, اس سے مزید میرا خیال ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات, کیونکہ رشیا ایک بڑا ملک ہے جو پیٹرول پروڈیوس کرتا ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس, تو اس سے تو مزید پیٹرولیم کے اوپر اعظم چودھری صاحب صرف گیس کی سپلائی بند کرنے جا رہا ہے. اچھا, ابھی کی خبر ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے کسی عہدیدار نے یورپ کو تھریٹ کیا ہے کہ اگر آپ ہم سے کیے ہوئے معاہدے کو, ٹریڈ ڈیل کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی گیس بند کر دیں گے. تو یورپ کے لیے اب بہت سے پریشانی ہے. رشین گیس تو ویسے ہی آف لائن ہو گئی 3 مہینے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہماری ڈومیسٹک ضرورت ہے, ہم گیس نہیں دے سکتے. اچھا, لیکن گیس آف لائن ہو گئی. انڈیا میں بھی کرائسس آئے گا نا اس کا.
इंडिया LPG का डॉक्टर साहब LPG इंडिया के वहाँ अंदर से तो नहीं आ रही, डॉक्टर साहब इंडिया के अंदर तो एक क्राइसिस शुरू हो भी चुका है, सुना है वहां पे भी बहुत हो ज्यादा। चुका है, हाँ, मजीद इंटेंसिफाई होगा, इसलिए कि वहां की LPG नहीं आ रही। रशिया ने भी ऑफलाइन कर दी 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए रशियन गैस अवेलेबल नहीं है अच्छा, यूरोप को, इंडिया को भी। सही है। और दूसरी अमेरिका ने भी धमकी दे दी है कि हम भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो यूरोप में तो अब खुदा जाने क्या हालात होने वाले। बाकी रशिया और चाइना जो है, अब देखें, एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आ गई है, और इनकी गलती से आई है अमेरिकियों की। इन्होंने जिस तरह भी कैलकुलेट किया था, अब बात दूसरे महीने में दाखिल हो गई है। तो ये सितंबर में देखेंगे जाके कि जंग की सूरत हाल क्या है, कहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, उस वक्त कोई फैसला होगा जाके। बिल्कुल अभी ठीक तो है। आपको 1 जुलाई तक तो गैस बंद है, तो देखें कि क्राइसिस मजीद कैसे इंटेंसिफाई होता है। इसमें बिल्कुल ठीक हमारे है। लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान के साथ अपना मामला बिल्कुल सीधा रखें, बिल्कुल सीधा ताल्लुकात रखें, इसलिए कि हमारी जो ऑयल गैस की सप्लाई है वो इस वक्त ईरान पे डिपेंड कर रही है। तो क्या बाकी सारी बातें, हमदर्दियां, जज्बात एक तरफ, डॉक्टर जरूरत एक साहब, तरफ। डॉक्टर साहब हम ईरान से क्या गैस या पेट्रोल लेने जा रहे हैं या ले रहे हैं? ये कंसेशन हमें लेना चाहिए था ना, जब हमने अमरीकियों से हामी भरी थी कि हम आपके लिए मुज़ाकरात की बात करते हैं या हम आपकी पैगाम रसानी करते हैं, तो ये कंसेशन उसी वक्त ले लेते कि आप हमारी गैस पाइपलाइन पे जो पाबंदी 2008 से लगाई है वो तो खत्म करें। जब आप ठीक हो बाकी गया। कंसेशंस दे रहे हैं, जब आपने इंडिया को कंसेशन दिया, जब आपने रशिया को कंसेशन दिया, तो हमारे ऊपर कौन सी ऐसी, हम तो आपके बहुत फेवरेट हैं, तो हमें कम से कम इतना कंसेशन तो दें कि हम वहां से गैस ले लें अपनी। लेकिन अभी जो अच्छी बात हुई है वो पाकिस्तान ने कुछ अपनी जो ईरान को फूड एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कोई पाबंदियां नरम की हैं। उसके ऊपर जो भी हमारे एक्सपोर्ट की उस पे टैक्सेस थे वो उनको कम किया है। तो टैरिफ कम पाकिस्तान किया से गया। खुराक तो वहां पे एक्सपोर्ट होगी, तो खुराक के बदले वहां से गैस ले लें। बिल्कुल ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन ये मैं जो देखें, जो हालात और वाकयात और चीजें हैं, ख्वाहिशें और तमन्नाएं एक साइड पे, जज्बात दूसरे एक साइड पे, जो इस वक्त जो हमारे सामने मामलात और हकीकत है और जो बड़ी ताकतों के इंटरेस्ट है, उसमें ये जंग बंद होती नजर नहीं आती जल्दी। बिल्कुल अमेरिका ठीक के है। पास अब वापसी का रास्ता नहीं है। अमेरिका के पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। उन्हें ग्राउंड इन्वेजन पे हर सूरत जाना पड़ेगा। वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और ईरान के जो असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने जाहिर है सोच समझ के बयान दिया है और उनसे दिलवाया गया होगा कि वहां पे अब बाकी जैसे मामला चलते हैं। हमें अपना ख्याल करना चाहिए। हर आदमी अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा है, हमें अपना इंटरेस्ट वॉच करना है। ठीक हो गया। बाकी जो ठीक गल्फ में हो रहा है वो बहुत समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अपना दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स वेरी वेल। ठीक हो गया। बासम साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सबसे पहले अपने मुफाद का ख्याल करना चाहिए। अभी जेडी वैंस कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान से निकल जाएगा, जो कि ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह अभी डॉक्टर हसन साहब भी कह रहे थे, ये जंग तूल पकड़ती हुई नज़र आ रही है। अगर अमेरिका यहाँ से नहीं निकलता और इसी किस्म के क्राइसिस रहते हैं, तो जिस तरह अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, हमारे लिए क्या बेहतर है कि हमें किस जानब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपने मुल्क को स्टेबल रखने के लिए? आज़म साहब, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इट इज़ वेरी ऑन पॉइंट। इसमें एक एस्पेक्ट और भी देख लें और वो भी ऐड कर लें, जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर उसके नज़रिए में भी देखें, अभी जो रीसेंट पोल्स हैं उनके मुताबिक जो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो 52% से गिर के 43% पे आ गया। ठीक है। इसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दिस इलेक्शन वो 47% से इंक्रीज करके 54% पे, और कई जो न्यूट्रल किस्म के पोल्स थे उनके मुताबिक तो कईयों ने 56% पे लेके गए। सो अब हमें समझ के आ रहा है बाय नवंबर जो रिपब्लिकन्स हैं, दे आर गोइंग टू लूज द हाउस, एंड इट्स वेरी सिंपल। एंड वंस दे लूज हाउस, डोनाल्ड ट्रंप साहब हिमसेल्फ विल बी एंट्रेंच्ड इन मैसिव किस्म की परेशानी। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे एक बहुत ज्यादा जो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी तो यह है कि उनको इम्पीच कर दिया जाएगा। अच्छा। अब एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ किस अंदाज से आपने फॉरेन पॉलिसी डीलिंग करनी है। वो फॉरेन पॉलिसी डीलिंग मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि अमेरिकन की तरफ आप एक एनिमोसिटी का या एक एग्रेशन का इस तरह का रवैया रखें,
لیکن اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیل کریں. ہم کسی ایک سائڈ پر ہمیں نہیں جانا, نہ ہی ہمیں جی سی سی کی سائڈ لینی ہے, نہ ہی ہمیں امریکنز کی سائڈ لینی ہے, اور نہ ہی ملیٹارلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایرانینز کی سائڈ لینے کی ضرورت ہے. مورلی وی آر اسٹینڈنگ بائی دیم, اور وہ ایک اچھی بات بھی ہے. پاکستان کے لیے سب سے بڑی ڈیفیکلٹی آف مینوورنگ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو وارنگ پارٹیز ہیں اور جو افیکٹڈ پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ ہمارے بڑے کروشل قسم کے ریلیشن شپ ہسٹوریکلی رہ چکے ہیں. سو ایسے سیناریو میں پاکستان کے لیے بہترین طریقہ کار یہاں پر یہی ہے کہ مینوور کرے وداؤٹ ریلائنگ آن ٹلٹنگ ٹورڈز ایدر سائڈ. کسی بھی ایک سائڈ کی طرف, کسی بھی ایک فیکشن کی جانب ٹلٹ نہیں کریں. اور کیونکہ دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسرائیلیز کو کون کورس کرے گا. یہاں پر اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے, ہم جی سی سی کی بھی مان لیتے ہیں, ہم امریکنز کی بھی مان لیتے ہیں, لیکن اسرائیلیز کو کون کورس کرے گا, ان کو کون لے کر آئے گا؟ بیکاز یہاں پر دیکھا جائے تو جو اصل پوائنٹ یہی ہے, اسرائیل کی طرف سے کال کی اصل پوائنٹ یہی ہے کہ اسرائیل کو کون روکے گا یا اسرائیل کو کون قائل کرے گا. میڈم عظمیٰ صاحبہ, یہ اس جنگ کے دوران پاکستان کو تو ایک بڑا فائدہ پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ہماری پورٹ اس وقت جو جس پہ کبھی کبھار کوئی شپ آیا کرتا تھا, اس پہ اس وقت کراچی کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں شپس کی, اور گوادر کے اوپر اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹریڈ کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی جانب ہونے جا رہا ہے؟ جو خلیجی ممالک کی جو پورٹس ہیں ان کی بجائے پاکستان پہ ٹرسٹ بڑھ رہا ہے؟ میڈم عظمیٰ گل صاحبہ, ایسا نہ سمجھیں, ٹرسٹ تو پہلے بھی ہم نے پہلے بھی کبھی کوئی زیادتی نہیں کی تھی, تو ٹرسٹ تو ہمارا رہنا چاہیے کیونکہ ہم ہمیشہ, مگر یہ کہ مختلف جو جی سی سی کنٹریز تھی وہ جان بوجھ کے بھی ہماری پورٹس کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہی تھی, اس میں رکاوٹ ڈال رہی تھی, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کون کون کس طرح اس میں ایکٹیو رہا ہے ہمارے خلاف. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک موقع ایسا کریٹ کر دیا, پاکستان ایک سیف ہیون سمجھا جا رہا ہے شپنگ کے لیے اور سب کو آگے آن ورڈ ٹرانزٹ کے لیے, تو وہ بڑا اچھا ہے. اور ہمارا جو پورے سال کا ٹارگیٹ تھا وہ 24 دنوں میں ہم نے ایک سال میں 24 دنوں میں پورا کر لیا. تو اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے آسانی, اور ایک دفعہ ہمارے یہاں اچھی سروس ہم نے دے لی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا آگے بھی کام چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھیں, جب ایک دفعہ ایک چیز کافی عرصے تک ایک جگہ چلتی رہتی ہے تو لوگوں کو کنوینئنٹ اس کے فوائد بھی پتہ لگنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کو کنوینئنس بھی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, جس طریقے سے بات ہوئی کہ ابھی جو تمام واقعات کو دیکھ کے اگر آپ سمجھیں تو ہمیں بالکل حق کو باطل کا فیصلہ کرنا ہی پڑے گا, ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی دیکھنا ہے, مگر ہمیں ساتھ ساتھ بڑے ٹیکٹ پولیس رات پہ چلنا. یہ بہت اس وقت جو کروشل صورتحال ہے, پاکستان ایک جانب تو مذاکرات میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کسی بھی طرح رک جائے, بند ہو جائے, لیکن دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جو دوغلی پالیسی ہے اس کی وجہ سے ایران کا اور باقی دنیا کا جو اعتماد ہے وہ اس طرح نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تازہ ترین جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.